بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. صلى الله على النبي الأمي. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت قرآن مجید اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک احادیث، اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں اس کا پڑھنا، غور کرنا، سوچنا، سمجھنا، سننا مجھے اور آپ کو نصیب ہے۔ یہ اللہ کا بندوں پر، ہمارے اور آپ کے اوپر خاص کرم ہے کہ رب العالمین نے ایسا ماحول، ایسا گھرانہ، ایسے والدین، ایسا ماحول نصیب فرمایا جہاں ہمیں اور آپ کو اس طرح کی باتیں کہنے سننے کو مل جاتی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ مہربان بھی ہے اور بار بار آیات کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی مہربانی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم صبح کو سنتے ہیں، شام کو بھول جاتے ہیں، اور شام کو کوئی بات کان میں پڑتی ہے تو دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے صبح کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک کے ذریعے بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں قرآن مجید کو پڑھیں اور غور کریں، گنیں کہ لفظ غفور الرحیم، رؤوف، ودود، کریم، رحمان کتنی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی غور کر لیں کہ رب العالمین نے کلام پاک میں کتنے موقع پر ذوالجلال، صاحب انتقام، اسی طرح سے عذاب شدید کا مالک، قیامت کا مالک، ہولناکیوں کا مالک، کتنی جگہ بیان کیا۔ جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، ہم اور آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے بالکل ابتدا میں ہماری اور آپ کی تلاوت کے اعتبار سے شروع میں ایک موقع پر فرمایا الرحمن الرحیم، کہ ہر طرح کی رحمت اسی کے دم سے ہے۔ بعض عنایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اچانک وجود میں آتی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وجود میں آنے کے بعد مستقل رہتی ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور اللہ کی نعمت جنت ہمیشہ رہنے والی، وہ کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ ہمارا اور آپ کا دماغ اور دنیا کی مشینیں حساب لگاتے لگاتے عاجز ہو جائے گا کہ کتنے سال رہیں گے، دماغ فیل ہو جائے گا، مگر رب العالمین کی نعمتیں کبھی ختم نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع پر ایک مشرک، ایک کافر انسان کا ایک شعر پڑھا گیا۔ شعر شاعری کا ذوق نہیں تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ آپ بہت کم شعر استعمال فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید کا بیان بھی ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے پیغمبر کو شعر شاعری نہیں سکھلائی، اور یہ ان کے اعلیٰ مقام کے مناسب بھی نہیں۔
ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں شاعری میں تو کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، زبان سے آدمی کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی دعوے کر لے۔ تو ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک شعر سنایا کسی نے کہ فلاں مشرک اور فلاں کافر نے یہ شعر کہا ہے، اور اس کا پہلا جز یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ہمیشہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے بھی آئے تھے کہ اچھائی کہیں ہو، کسی زبان سے ہو، اگر بات بھلی ہے تو اس کو لے لیا جائے۔ وہ لوگ بڑے متعصب اور تنگ ذہن ہوتے ہیں، اگر کوئی کافر بھلی بات کہے کہ جی کافر کے منہ سے نکلی اس لیے ہم نہیں مانیں گے، یہ اسلام کا ذہن نہیں، یہ غلط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینے کی ہجرت فرمائی تھی تو آپ کی رہنمائی کرنے والا ایک کافر غلامی تو تھا، اور آپ کے ہر عمل کے اندر امت کے لیے ہزاروں اشارے موجود ہوتے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں اور آپ کے دلی تک، یہاں سے لے کر وہاں تک جان بوجھ کر کسی ایسے کو استعمال کریں، لیکن اشارے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے جب شعر آیا تو آپ نے فرمایا کہ بات بہت درست ہے اور بہت بہتر ہے، اور اس کے بعد شعر کا جب دوسرا جز سنایا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، آپ نے فرمایا کہنے والے نے بات غلط کہی، اللہ کی نعمت جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جتنی بات قابل تائید تھی آپ نے اس کو لے لیا، اسلامی تعلیمات سے میل کھاتی تھی، اور جو بات اصول سے ٹکراتی تھی آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ نہیں، یہ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور اللہ کلام پاک کے ذریعے ہم جیسے گندوں کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ نعمتیں جب سامنے آتی ہیں اور رحمت کی باتیں تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے۔ ہمارے آپ کے گھروں میں ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، کبھی بھی کوئی ماں بغیر کسی وجہ کے اپنے بچے کو نہیں مارتی، زبردستی ناممکن ہے۔ شاید کوئی جلاد قسم کی ماں ہو، کسی موقع پر غصے میں آئی، دو بڑے بچے کے لگائے تو جلدی میں ایک چھوٹے کے بھی لگا دیا۔ اللہ کا نظام یہ نہیں، اس کی ذات تو بالکل بے عیب ہے۔ ساری دنیا میں لفظ انصاف اسی کی ذات سے نکلا ہے۔ بھینس بچہ دیتی ہے، بچہ دینے کے بعد اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بھینس نے اپنے بچے کو کچل دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ تو جس کی رحمت کا حصہ ایک بالکل نہ بولنے والے جانور کو ملا ہو جس کے پاس شعور و دماغ بھی نہیں، اگر ہے تو صرف اس کی حد تک، تو انسانوں کو کتنی بڑی رحمت اللہ کی ملی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان رب العالمین کے پیغام کو سمجھے، مانے، دل میں اتارے اور رب العالمین کی ذات سے تعلق پیدا کر لے۔ کتنے بہت سے اللہ کے بندے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہتے ہیں قبر سے ڈر لگتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا زبردستی رب العالمین سانپ بچھو کو لاد دے گا؟ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہم نے شاید اللہ کو اپنی ماں سے بھی کم مہربان مانا۔ کیوں زبردستی؟ یہ تصور درست نہیں ہے، کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہے کہ اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے، اور اس کو ہم اور آپ اپنی زبان سے یوں ادا کر دیتے ہیں کہ رب العالمین کی جانب سے پکڑ ہوگی۔ زبردستی نہیں پکڑا کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں مار کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے۔ رب العالمین کی خدائی میں، اس کی بزرگی اور عظمت میں کوئی اضافہ تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے اور آپ کے اوپر سانپ بچھو کو اگر لاد دیا جائے گا اس کی بزرگی میں اضافہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو جب نعمت دی ہے تو بندے اس کو لیں اور مانیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی حد تک ان تمام چیزوں میں اتار کر انسان موٹے موٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جس طرح سے ایک نیکی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ایک کو کر کر دوسرے کی توفیق ملتی، ذرا زبان کو جھوٹ سے بچا کے دیکھیں، انشاءاللہ غیبت سے بچ جائے گی۔ کسی موقع پر بری سوسائٹی سے بچا کر دیکھیں، بد اخلاقی بد اعمال سے انسان بچ جائے گا۔ یہ برکت ہے نیکی کی۔ لازمی طور پر ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ہم رب العالمین کی قدرت کو دیکھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ہٹانے اور بچانے کو تیار نہیں، اور اس کے بعد یہ توقع رکھتا ہے کہ رب العالمین اپنی قدرت کا استعمال فرما کر مجھ کو دنیا سے نکال لے۔
اور ایک اچھی سوسائٹی کے اندر زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی شکل میں، حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کی شکل میں مجھے اور آپ کو عظیم الشان نعمت دی۔ اس کے نتیجے میں ایک اللہ کا بندہ بہت شاندار دن رات گزار سکتا ہے۔ کوئی دین مشکل نہیں ہے، کوئی عمل اس طرح کا نہیں کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ ہم اس کو کر نہیں پا رہے۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کا شکر ہوتا ہے ہر جمعے کو، کسی موقع پر ایک چیز بتلا دیں اسلام کی، کوئی ایک اللہ کا بندہ یہ کہے کہ نفس انسانی پر یہ شاق اور مشکل ہے کہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا، ایک چیز بتلا۔ رب العالمین جو فرماتا ہے کہ ہم نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، وہ اللہ جھوٹ بولے گا؟ کہ اللہ کے رسول دنیا میں جھوٹ بولنے آئے؟ آپ نے فرمایا الرائد لا یکذب اہلا، لیڈر اور کمانڈر اپنی ٹیم کو دنیا میں رسوا کرنے نہیں آتا، اور پیغمبر سے بڑا قائد دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، میں اپنی جماعت کو رسوا کیوں کروں گا؟ حقیقت ہے ایک چیز بھی نہیں ملے گی، مگر پریشانی اس وقت ہوتی کہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، اور زبان کی بنیاد پر دائیں بائیں کرتا ہوا اپنے آپ کو بچاتا ہے، کسی طرح سے الزام کسی اور کے سر چلا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس موقع پر اس کی دل کی کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے کچھ اصول دیے، اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اس پر لے آویں، صرف اتنی حد تک کہ ابتدا اپنی جانب سے کر دیں، مسجد میں پورے یقین و یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، قسم بھی اس لیے کھائی جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اس کے بغیر یقین نہیں آتا ہے انسانوں کو، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ لازمی طور پر اس دنیا میں ایک بہترین مسلمان اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، صرف بندہ اپنی جانب سے ارادہ کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا پیغام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، آپ نے دنیا کو اپنی زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اپنی کیفیات کے ذریعے، اپنی صفات کے ذریعے حدیثیں دیں۔ آپ جو شخصیت اپنے آپ کی لے کر آئے تھے وہ کوئی ایسی نہیں تھی جو انسانوں کے عمل سے دور ہو، کوئی ایسا کام لے کر نہیں آئے تھے جو دنیا کے غریب اور دنیا کے بے سہارا نہ کر سکیں، کوئی ایسا عمل لے کر نہیں آئے کہ ایک طبقہ کرے اور دوسرا نہ کرے، کوئی ایسا عمل لے کر نہیں آئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آپ نے اپنی زندگی میں بیٹھ کر نماز پڑھی، آپ نے اپنی زندگی میں حالت بیماری میں نماز پڑھی، آپ نے اپنی زندگی میں اچھے کپڑوں میں شاندار عربی لباس میں نماز پڑھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں ایک چادر کے اندر بھی نماز پڑھی، تاکہ امت جس حال میں ہو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم عمل کیسے کریں۔ کسی اللہ کے بندے پر اچھے کپڑے ہوں گے، کسی اللہ کے بندے پر اچھے نہیں ہوں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف میں نے شروع میں عرض کی، آپ نے ایک موقع پر فرمایا اللہم اجعل یومنا ھذا خیرا من امسنا۔ جب صبح صبح آپ بیدار ہوتے، حدیث شریف میں آتا کہ آپ آسمان کی جانب کو دیکھتے، اور اسی طرح سے آپ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتے، اس موقع پر اٹھنے کے بعد اللہ کا نام لیتے، دعائیں کرتے، اور سب سے پہلی دعا محدثین نے لکھی ہے الحمدللہ الذی اقالنا ولم یہلکنا بذنوبنا، اللہ کی تعریف کہ اللہ نے دنیاوی موت کے اعتبار سے مجھے دوبارہ زندگی دے دی۔ انسان سو کر ایک گویا کہ اپنے آپ کو چھوٹی سی موت کے حوالے کر دیتا ہے، فرمایا ولم یہلکنا بذنوبنا، اور اللہ نے میرے گناہوں کی بنیاد پر مجھے ہلاک نہیں کیا۔ کیا کسی انسان کے دل میں مجال ہوگی جو حضور پاک علیہ السلام کی ان احادیث کا ترجمہ کرے؟ آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کی سب سے پاکیزہ زندگی، اپنے اور پرائے، بیوی اور بچے، غیر اور اپنے، سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنی حسین زندگی جن اللہ کے بندوں نے قریب سے دیکھا دنیا میں کسی کو نہیں ملی، اور ایک دو نہیں تقریباً 1 لاکھ کے اوپر اللہ کے بندے دیکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ہر جانب سے دیکھا مگر اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی کمی نہیں پائی۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے بچے ہمارے آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی ہم اور آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، بچے کو ڈانٹ دیتے، ہٹو پیچھے، ہر وقت پیچھے لگے رہتے ہو، ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو، ہر وقت چیز مانگتے رہتے ہو۔ 1 لاکھ صحابہ پیچھے تھے، جس میں بدو بھی تھے، جس میں دیہاتی بھی تھے، جنہیں مسجد کا ٹھیک سے احترام بھی نہیں آتا تھا۔ ان اللہ کے بندوں میں سے بعض کا حال یہ تھا کہ مسجد میں آئے اور پیشاب کر دیا۔ ان اللہ کے بندوں کے کمزور کپڑوں کا یہ حال تھا کہ ان پر لباس بھی نہیں تھا، کہ ایک دن جمعے میں آپ کو کھڑے ہو کر ممبر سے کہنا پڑا کہ گنجائش ہوا کرے کپڑے اچھے پہن کر آیا کرو، ورنہ نہا کر آیا کرو، اگر وقت نہ ہو تو ٹھیک ہے اکیلا وضو کر کے آیا کرو، گویا کہ آپ نے تعلیم دی۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ اس جمعے کو پسینے کی بو زیادہ آئی تھی،
اور دنیا میں عظیم الشان نفسیات مزاج جو آپ کو ملا دنیا میں کسی کو نہیں ملا. آپ کو ان کے پسینے کی بو سے احساس ہوا. آپ نے ایک بات کو فرمایا بھی مگر اس طریقے پر کسی ایک پر چوٹ نہ لگے اور سمجھنے والے مسئلے کو سمجھ لیں. مگر کہیں نہیں ملتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو یا کسی کو منع کیا ہو یا کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہو کہ کبھی کسی کو بھگایا. ایک دو موقع اس طرح کے ملتے ہیں کہ اللہ کی بندی نے کچھ کہہ دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا زمانے جاہلیت یاد نہیں, اللہ تمہیں کہاں سے نکال کر لایا ہے, رب العالمین نے میرے ذریعے تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا. ایک اللہ کی بندی نے کسی موقع پر کوئی بات کہی تھی عدت سے متعلق کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اتنی لمبی چوڑی عدت ہوتی ہے. گویا کہ انہوں نے اس عدت کو ذرا لمبا چوڑا سمجھا کہ ایک لمبی چوڑی ایک زندگی ہے, وہ لازم کر دیا گیا عورت کے اوپر. وہ اتنے دن ایسے رہے گی, خوشبودار تیل استعمال نہیں کرے گی, سرما نہیں لگائے گی, زرق برق لباس نہیں پہنے گی, چمکیلے کپڑے نہیں پہنے گی, جو عدت کے زمانے کی باتیں ہوتی. ایک اللہ کی بندی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس موقع پر آپ نے غصہ نہیں تھا, وہ حمیت تھی, وہ اسلامی جوش تھا, وہ اسلامی غیرت تھی. آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت یاد ہے تمہیں کہ رب العالمین تمہیں کہاں سے نکال کر لایا ہے. کہ پرانے زمانے میں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو گھر میں بند کر دیتے کوٹری کے اندر, 1 سال تک تم بند رہتی, اور اس کے بعد جب تم وہاں سے نکل کر آتی تمہارے ہاتھ میں بکری یا اونٹ کی مینگنیاں دی جاتی اور تم اس کو پھینکتی ہوئی نکل کر باہر کو آتی. یہ تمہارے عدت کے ختم ہونے کا طریقہ تھا. اور اس کے بعد ایک گھناؤنی حرکت اور بھی ہوتی تھی جس کو مسجد کے ماحول میں میرے بیان کرنے کی ہمت نہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ دور یاد نہیں رہا کہ رب العالمین تمہیں کہاں سے نکال کر لایا. آج چلے وہ اسلام کے متعلق سوچیں گے. یہ غیرت کے 1-2 موقع ہیں مگر آپ نے کبھی کسی موقع پر نہیں فرمایا. میں نے عرض کیا کہ صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ رب العالمین آپ نے ہمیں دوبارہ نیند کے بعد دوبارہ اٹھایا اور آپ کا کرم اور احسان ہے کہ گناہوں کی بنیاد پر آپ نے ہلاک نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ ایک اللہ کا بندہ سویا اور سوتا ہی رہ گیا. جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ صبح کو جاگیں گے کہ نہیں جاگیں گے, کس اللہ کے بندے کو معلوم. ایک صاحب نے اپنے زمانے میں چکر لگایا دنیا بھر کے محدثین کا, تابعین اعظام کے زمانے کا واقعہ ہے, اور سارے محدثین کے پاس گئے اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کی زندگی کا آج آخری دن ہے, آپ کیا کریں گے آج کے دن. اس اللہ کے بندے کا شوق یہ تھا کہ کم از کم میں دیکھوں تو صحیح کہ دنیا کے لوگ میرے اس سوال کا کیا جواب دیتے. کسی کے پاس گئے, کسی کے پاس ایک محدث ملے, عبد الرحمان نام کے, ان سے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے. کہا کوئی نیا کام نہیں کروں. کہا کہ میں آپ سے موت کی بات کر رہا ہوں, صبح کو موت آنے والی, آپ کہتے ہیں کوئی نیا کام نہیں کروں گا. کہا کہ اللہ کا شکر ہے گناہ نہیں کرتا ہوں, میرے اللہ نے مجھ سے زندگی گزارنے کو جیسے کہا ویسے گزارتا ہوں. صبح کے بعد شام کو موت کے انتظار میں رہتا ہوں, شام کے بعد صبح کو موت کے انتظار میں رہتا ہوں. میرا اللہ جب چاہے بلا لے. پریشان ہو وہ انسان جس نے چوریاں کی ہو, پریشان وہ ہو جس نے غیبت کی ہو, پریشان وہ ہو جس نے لڑکیوں کو چاہتا ہو, پریشان وہ ہو جس نے گالیاں دی ہو, پریشان وہ ہو جس نے ہزاروں کے دل توڑے ہو. مجھے کون سی پریشانی کی بات. اپنے اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع میں پوری زندگی گزاری. اپنے آپ کو پوری زندگی بالکل انتظار میں ہوں کہ جب اللہ کا فرشتہ آ جائے کہ میں جانے کو تیار. سبحان تیری قدرت, کیا پیاری زندگی اللہ کے بندے کو ملی. اگر اس موقع پر مجھے آرام سے موت کا فرشتہ کہتے کہ 1 گھنٹے میں موت آنے والی, میں اپنے آپ میں سوچوں, آپ غور کریں کہ ہم اور آپ کیا کہیں گے. کبھی سوچیں, پیڑا ہو جائے گا انسان. موت سے پہلے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے گا. اپنے کرتوت اسے یاد آئیں گے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا. ہم سمجھتے ہیں ہم کر کر بھولتے نہیں. اس کو وقتی نسیان کہتے ہیں, وقتی بھول کہتے ہیں, ورنہ حقیقت میں انسان کو اپنی کہانی پوری یاد ہوتی. ہر انسان کو معلوم ہے کہ 20 سال پہلے میں نے کیا کیا ہے. ہر انسان کو معلوم ہے کہ رات کے کھیت کھلیانوں میں اور تنہائی میں اور اشاروں میں نے کیا کیا ہے, کس موقع پر میں نے زبان سے کیا کیا. تھوڑی سی بیماری آئی, تھوڑی سی پریشانی آئی, لڑکنے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے, اسے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے, میں نے شروع میں عرض کیا تھا, قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. دیکھو اللہ کو مت بھولنا, اللہ کو بھولنا مت. رب العالمین کو بھول کر زندگی نہیں گزاری جاتی. رب العالمین نے کپڑے دیے, انسانوں کو لباس دیا, انسانوں کو نعمتیں دی, کھانے پینے کی, ماں باپ کی, بچوں کی, رہنے سہنے کی. کسی موقع پر میں یقین سے آپ سے کہتا ہوں کوئی اللہ کا بندہ ذرا غور کرے اور پھر تنہائی میں سوچو کہ کبھی کبھی صبح کو ایک لڑکی دروازے پر بھیج کا کٹورا لے کر آتی ہے, وہ بھی تو کسی ماں کی اولاد ہے, اس نے بھی تو کسی باپ سے
اگر کبھی زبان پر آیا تو ناشکری آئی کہ اللہ نے گاڑی نہیں دی. کتنے کمینے فطرت ملی ہمیں، کتنے سارے گندے دل کے کہ جب بھی نکالیں گے تو اللہ سے ناشکری کی باتیں کرتے ہیں. صبح کو دیکھتا ہوں عورتیں آتی ہیں بھیک مانگنے والی، ان کے بھی کپڑے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے، ان کے سروں پر دوپٹہ ٹھیک سے نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں 20 جوڑے رکھے ہوتے ہیں اور ہم زبان سے نکالیں گے تو ناشکری کی بات. اللہ نے اتنی رحیمی کے فیصلے کیے. میں سچ کہتا ہوں قرآن کی روشنی میں آج تک شاید نہیں کہا. اگر کوئی انسان قبر میں پکڑا جائے گا، اللہ کی قسم اس سے بڑا منحوس، اس سے بڑا بےایمان، اس سے بڑا مدعو کوئی ہو نہیں سکتا. رب کریم نے باڑ لگا دی، مغفرت کا سیلاب لگا دیا کہ تم جب چاہے معافی مانگ لو. مگر تم نے موقع کو گنوایا ہے، تم نے کہاں استعمال کیا. 70 سال ملے، 60 سال ملے، 90 ملے، 50 ملے، مگر انسان سوچنے کو تیار. اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ غیبی حقیقتیں بیان کرنے آئے تھے. آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان خسارے ٹوٹے اندھیرے میں. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان خسارے اور ٹوٹے میں. 2 نعمتیں ایسی کہ ساری دنیا کے انسان خسارے ٹوٹے نقصان میں. آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور انسان کا فارغ ہونا. جب تک صحت اچھی ہے ماننے کو تیار نہیں کہ میرے اندر بیماری بھی آ سکتی، اور جب تک پیسے اور گنجائش اور فارغ البالی اور خوشحالی ہے سوچنے کو تیار نہیں کہ حالات ٹوٹ بھی سکتے ہیں. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ڈر لگتا ہے ہماری بستی کے لوگوں کو برا نہ لگ جائے. ذرا کبھی بستی میں پرانی طرف کو چلے جائیے، پرانے والے قلعوں کا کیا حال ہے جا کر دیکھو. دیکھو پرانے زمانے کی دیواریں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں، پرانے قلعوں کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، پرانی حویلیوں کی دیواریں کھڑی ہوئی. کہاں چلے گئے مکین، کہاں چلے گئے رہنے والے، کیوں چلے گئے، یہ کیوں بربادی ہوئی کہ آج ان کی نسلوں کے پاس چرپائی کے برابر بھی جگہ نہیں. جن کے باپوں نے، جن کے داداؤں نے، جن کے خاندانوں نے بڑے بڑے محلات میں زندگی گزاری، آج ان خاندانوں کے اندر کیا حال ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ دنیا پلٹ گئی، حالات پلٹ گئے. رب العالمین فرماتا یا عبدی لا تسبنی، میرے بندے مجھے گالی مت دینا. اللہ کہتا میرے بندے مجھے گالی مت دینا. یقلب اللہ اللیل والنہار، ہم دن رات کو پلٹا کرتے ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ہم ایسے حالات کو تمہارے مطابق کرتے رہیں گے. وتلک الایام نداولها بین الناس، ہم زندگی کو پلٹتے رہتے ہیں. کبھی کبھی گزرے. رب العالمین نے کلام پاک میں پرانی قوموں کی مثال دی اور اس کے بعد فرمایا مسلمانوں سے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین میں چلو. اگر تمہارے پاس دیدے ہیں، تم اندھے نہیں ہوئے ہو، تمہارے دلوں کی بینائی مری نہیں اور تمہاری بصیرت کا جنازہ نہیں نکلا. فسیروا فی الارض، ذرا زمین میں چلو اور فانظروا، غور کرو یہ دنیا میں کیا ہوا ہے جھوٹوں کا انجام. پرانے شہروں میں جا کر دیکھیں، اگر تاریخ کو اٹھائیں گے کہ فلاں حویلی میں ناچ ہوا کرتا تھا، فلاں میں یہ ہوا کرتا تھا، فلاں کے لوگ یاد تھے، فلاں جگہ شراب کی مجلسیں تھی. رب العالمین نے 70 سال موقع دیا، لیکن جب زمانہ پلٹنے پر آیا تو لازمی طور پر حالات اور پلٹا کھایا. اور آج وہ حال ہے جو میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے. اللہ کو دیر نہیں لگتی، مجھے آپ کو عمارت بنانے میں 2-3 سال لگتے ہیں، مگر رب العالمین کو تباہ کرنے اور بنانے میں 1 لمحہ نہیں لگتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میرے بندو میری ذات کو پہچان. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آپ نے فرمایا نمبر 1، اے اللہ تمام تعریف ہے آپ کے لیے، آپ نے ہمیں نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی اور آپ نے ہمیں گناہوں کی بنیاد پر ہلاک دی. دوسری دعا فرمایا کرتے تھے صبح کو اٹھ کر اگر عربی زبان میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد رکھ لیں. اللہم انا نسألک خیر ھذا اليوم نصرہ ونورہ وفتحہ وعافیتہ وبرکتہ وہدہ. اے اللہ جو آج کا دن آنے والا ہے اس دن کی بھلائی دے دیجئے، اس دن کی عافیت دے دیجئے، اس دن کا سکون دے دیجئے، اس دن کو میرے لیے کھول دیجئے، اس دن کی ہدایت میرے لیے لازم کر دیجئے. اس دن میں میرے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ لگے، میرے پاؤں میں کوئی پریشانی نہ آئے، میرے گھر میں کوئی جوان آفت نہ آئے، میری زندگی میں میرے بیٹوں کی جوانی کا غم میری نگاہیں نہ دیکھیں، میرے دل پر صدمے نہ آئیں. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جملہ بولتے تھے مگر معانی کی گہرائی سمندروں سے بڑھ کر اور معانی کی بلندی پہاڑوں سے بڑھ کر کہ ایک جملے میں سب آ گیا کہ سب سے پہلے صبح کو آنکھ کھلتے ہی اللہ کے
काम से निकलते हैं, किसी मौके पर चले गए मोटरसाइकिल से, अचानक किसी तरह से कोई परेशानी आई, उसका हैंडल फेल हो गया, कहीं आप चले जा रहे उसके ब्रेक फेल हो गए, कहीं आप चले जा रहे उसके अंदर हवा निकल गई, कहीं गाड़ी में कोई परेशानी आई, ये क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैरा हाज़िल यौम, अल्लाह दिन को मेरे लिए खोल दे। यहाँ से दिल्ली तक का सफर है, आपने भी सफर किया, दूसरों ने भी सफर किया है, मगर आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ, 3 घंटे बर्बाद हो गए। इसको दिन का खुलना नहीं कहते, इसको दिन की बरकत नहीं कहते, इसको दिन की आफियत नहीं कहते। कोई ना कोई चूक हुई थी कि रब्बुल आलमीन ने उसकी पकड़ फरमाई और इंसान पर एक चीज सामने आई, आपने पहले दुआ फरमाई, अल्लाह दिन की सारी बधाइयां मेरे अंदर उलेल दे। अगर कोई अल्लाह का बंदा आपकी दुआओं के मुताबिक जिंदगी गुजारे, बखुदा कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर कभी परेशानी आई, अल्लाह बर्दाश्त करने का हौसला देगा, रब्बुल आलमीन ताकत देगा। परेशानियां दुनिया में हर एक को आती हैं, सबसे ज्यादा आपको आई, आपके सहाबा किराम को आई, लेकिन लाजमी तौर पर उन अल्लाह के बंदों में एक भी नहीं मिलता। कितने अल्लाह के बंदे, किसी का इंतकाल हुआ, कितने हैं किसी के बीवी बच्चे चले गए, कितने हैं किसी के माँ और असबाब तबाह हो गए, कितने अल्लाह के बंदे हैं कि मकानात से अपने आप को दस्तबरदार कर लिया, कितने अल्लाह के बंदे, मगर और फौल जबान से निकालना, गलत जुमलों का बोलना, अकीदे के अंदर बाल का आ जाना, अल्लाह की जात में शक हो जाना, गलत जुमलों का बोलना, तमाम सहाबा किराम की तारीख में एक भी नहीं मिलता। बल्कि उन अल्लाह के बंदों के शागिर्दों का तो हाल ये है, ताबईन इज़ाम के जमाने का वाकया, एक अल्लाह के बंदे किसानी करते थे, रोजाना अपने खेत पर जाते, शानदार खेत लहलहाता हुआ जाकर कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपने मुझे ऐसा खेत दे दिया, गोया कि मुझे भी खिलाएंगे और मेरे जरिए अपने नामालूम कितने गरीबों का इंतजाम फरमाएंगे। एक दिन गए, रात में तबाही आई, ओले पड़ गए, पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा खेत बिल्कुल कहना चाहिए चटियल मैदान बन गया। और जाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर को देखा और हंसने लगे, मालिक ऐसा लग रहा है कि निजाम बदल गया, अभी तक गरीबों को आप मेरे जरिए खिलवा रहे थे और ऐसा लगता है आप किसी और के जरिए मुझे खिलवाएंगे। मैं कल भी आपके फैसले पर राजी और मैं आज भी आपके फैसले पर राजी। इसको अब्दियत कहते हैं, इसको बंदगी कहते हैं, इसको असली इस्लामी मुसलमानी कहते हैं, इसको मुमिनाना सिफत कहते हैं। अल्लाह की हर बात पर तस्लीम, अल्लाह की हर बात पर अपने सर को झुकाना। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इत्तिबा नसीब फरमाए। अगर मोटे मोटे इरादे कर लें कि जितना हो सकेगा नेकी करेंगे, मैंने शुरू में अर्ज किया, एक नेकी में ये ताकत है वो दूसरी को खींच कर लाती है, और ये इरादा कर ले कि गुनाहों को छोड़ेंगे, मगर इरादा होता है। दुकान खोलने का इरादा करते हैं तो 8:30 बजे जाकर फाटक खोलकर बैठ जाते हैं, इसको इरादा कहते हैं। दिल्ली जाना होता है, फजर की नमाज से पहले नहाकर बैग लेकर तैयार हो जाते हैं, इसको इरादा कहते हैं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना होता है, 3 महीने पहले फॉर्म को फिल करते हैं और भरवाते हैं, इसको इरादा कहते हैं। मगर जब गुनाह का छोड़ने का इरादा करते हैं कि मालिक गुनाह छोड़वा दीजिए, ये इरादा नहीं है, माफ कीजिएगा, ये ड्रामा है, ये नौटंकी है, ये अपने साथ धोखा है, ये अपने आप को जहन्नम में ढकेलने का अफसाना है, ये जबरदस्ती की बुनियाद है। गुनाह तो इसको कहते हैं अपने आप को बचा लिया, कहीं गंदी सोसाइटी थी वहां से उठाकर ले आए, इसको कहते हैं इरादा। अगर कहीं पर गलत मंजर था, अपनी निगाहों को नीचा कर लिया, इसको कहते हैं इरादा। तय किया कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, और रब्बुल आलमीन फरमाता है या अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद, मेरे बंदे तू भी इरादा करता है और मैं भी इरादा करता हूँ, मगर याद रख होगा वही जो मैं इरादा करूंगा। रब्बुल आलमीन का निजाम है, अगर बंदा इरादा कर ले तो अल्लाह उसके इरादे में जान भर देता है। सहाबा किराम भी इंसान थे, वो भी इसी दुनिया में पले बढ़े थे। हर दौर में अल्लाह के बंदे इंसान होते हैं, कोई शौकबाज जादूगर नहीं होता, मगर जो उन पर ताकत होती है हर हाल में मुतमईन। अल्लाह हमें शुक्रगुजार भी बना दे, हमें इस्लामी जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह अपने फैसलों पर राजी रहने वाला अकीदा और उसकी हकीकत नसीब फरमाए। हमारी, आपकी, हमारे नस्लों की हर गुनाह से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफाए कामिल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।